أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون. جیسے انہیں جلدی پڑی ہوئی ہے. ثم اذا ما وقع آمنتم به. ثم کیا پھر کیا آج جو ہے نا یہ کیا کا ترجمہ بنتا ہے نا. ثم اذا ما وقع پھر کیا جب پڑ جائے گا تم پر آمنتم تم ایمان لاؤ گے بہی اس کے ساتھ. اس جملے کو اللہ تعالی نے بہت فصیح اور بلیغ جملہ ارشاد فرمایا اور اسے اگر آسان لفظوں میں آپ سمجھنا چاہیں تو پہلے اس کو دیکھ لیں. کیا ثم پھر اذا جب ما وقع پڑ جائے گا یعنی وہ عذاب آمنتم تم ایمان لاؤ گے بہی اس کے ساتھ. مفسرین کہتے ہیں یہ جملہ اگر عام زبان میں کہا جائے تو یوں ہوگا کہ اذا ما وقع جب کہ واقعہ ہو جائے گا تم پر عذاب ثم آمنتم بہی پھر تم ایمان لاؤ گے. تو کہتے ہیں ثم کو جو ابتدا میں لائے ہیں نا تو یہ عربی کا خالص وہ سٹائل اور کلام کا وہ انداز ہے جو فصیح اور بلیغ عربی تھی. ثم اذا ما وقع آمنتم بہ. اردو میں اس کا ترجمہ کریں تو دونوں ہو سکتے ہیں. کیا جب عذاب پڑ جائے گا پھر ایمان لاؤ گے؟ کیا پھر ایمان لاؤ گے جب عذاب پڑ جائے گا؟ تو اس لیے ثم کا یہ لفظ ہے اس کو بعض مفسرین نے اسی طرح پڑھایا کہ وہ کہتے ہیں کہ اذا ما وقع ثم آمنتم بہ جب واقعہ ہو جائے گا عذاب آ جائے گا خدا کا تب تم ایمان لاؤ گے. الآن اب وقد اور اس سے پہلے کنتم تھے بہی اس عذاب کے لیے تستعجلون جلدی مچانے والے شور مچانے والے تھے تم اور تم عذاب کے لیے جلدی پکار پڑی ہوئی تھی کہ کب عذاب آئے گا کب عذاب آئے گا. اب آ گیا کیا اب ایمان لاؤ گے؟ یہ جو الآن ہے نا اس پہ یہ دوسری مثال پہلے ایک جگہ گزری تھی نا کہ یقولون وہ یہ کہتے ہیں جس پہ آپ سے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کبھی کبھی کوئی لفظ چھوڑ دیتے ہیں تاکہ لوگ خود غور اور فکر کر کے اس گیپ کو فل کریں. یہاں پہ مفسرین فرماتے ہیں کہ اصل بات یہ ہے کہ ثم اذا ما وقع آمنتم بہ کیا خدا کا عذاب جب آ جائے گا پھر تم ایمان لاؤ گے. تو وہ کہتے ہیں یہاں ایک لفظ اور ہے اور وہ یہ ہے کہ یقال یہ کہا جائے گا الآن کیا اب آمنتم اب تم ایمان لاؤ گے. یقال یہ کہا جائے گا کہ کیا اب تمہیں ایمان کی سوجی ہے. یہ بالکل ایسے ہی ہے جیسے فرعون کے معاملے میں آگے صورت میں آپ پڑھ لیں گے انشاءاللہ کہ وہاں بھی یہ آیا ہے کہ فرعون جب ڈوبنے لگا اور اس نے کہا میں ایمان لایا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا الآن اچھا اب ایمان لائے ہو جب عذاب تمہاری آنکھوں کے سامنے آ گیا ہے. اور ایک ثم کا معنی جو ہے اس کی دو قرأتیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے متواتر ثابت ہیں ایک ثم کی اور ایک سما کی. یہ ہمیں تو لکھی ہوئی یہی نظر آ رہی ہے نا سا جو ہے اس پہ پیش ہے نا ثم ایک قرأت ہے اسما اذا ما وقع آمنتم بہ اور سما اگر اسے پڑھا جائے گا تو اس کا ترجمہ پھر سما کا مطلب ہنالک ترجمہ اس کا کریں گے کیا اس جگہ پر اس مقام پر اس زمانے میں کیا اب وہ وقت آ گیا ہے کہ تم ایمان لا رہے ہو. ثم اذا ما وقع آمنتم بہ قرأتیں دونوں متواتر ہیں. وقد کنتم بہ تستعجلون اور اس عذاب کے لیے تم نے جلدی مچا رکھی تھی تو کیا جب عذاب آ رہا ہے اب ایمان اور اس ایمان کا کوئی نفع نہیں. یہ ہوا کرتا ہے کہ جب آخرت کا عالم کھلتا ہے اور جب جھٹکا لگتا ہے موت کا پھر انسان کو یاد آتا ہے کہ میں نے زندگی میں کیا کیا کوتاہیاں کی اور اعتراف اور اقرار اس وقت کرتا ہے جب اس کا اقرار اسے نفع نہیں دیتا. اس لیے اللہ تعالی کی مہربانی کی ایک شکل یہ بھی ہوتی ہے کہ کسی انسان پر مصیبت تکلیف آ جائے
اس مصیبت اور تکلیف میں ہی خدا یاد آ جائے، یہ بھی غنیمت ہے۔ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ مصیبت میں کوئی خدا کو یاد کرتا ہے اور خوشی کے وقت میں نہیں یاد کرتا، ہم کہتے ہیں یہ بھی غنیمت ہے۔ مصیبت کے وقت میں اس نے یاد کیا، یاد تو کیا نا اللہ۔ یہ ایسے ہی ہے جیسے کسی باپ کسی ماں کے دو بیٹے ہیں، ایک اٹھتا ہے بیچارہ صبح منہ ہاتھ دھوتا ہے اور جا کر کپڑے تبدیل کرتا ہے اور چپ کر کے جو پڑھنے کے لیے چلا جاتا ہے، اور دوسرا سویا رہتا ہے، ماں اٹھاتی ہے پھر پکڑتی ہے پھر اس کا منہ ہاتھ دھلاتی ہے پھر روتا ہے، پھر جب صابن لگتا ہے نا آنکھوں میں پھر وہ چیختا ہے۔ تو بھئی جو تمہیں پہلے کہا تھا کہ آرام سے اٹھ کے منہ ہاتھ دھو لو تو وہ تو نہیں کیا۔ بس یہ جو تکالیف کبھی کبھی آتی ہیں نا، یہ اسی طرح صابن لگتا ہے نا آنکھوں میں پھر رونا شروع کر دیتا ہے۔ تو جو اللہ نے پہلے کہا تھا کہ ٹھیک راستے پہ رہو تو وہ تو رہا نہیں، تو انہوں نے کیا کیا، اس کو صاف کرنے کے لیے تھوڑی سی تکلیف، کچھ مصیبت، کچھ مشکلات بھیج دی تاکہ بندہ اللہ کی طرف رجوع کرتا رہے۔ اور کافروں کو اسی لیے کبھی کبھی چھوڑ دیا جاتا ہے کہ یہ جی بھر کے جو کرنا ہے کر لیں، اور انجام تک جب پہنچ جاتے ہیں پھر خدا کی گرفت ہو جاتی ہے۔